بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم معراج کا کچھ واقعہ اور نمازوں کا فرض ہونا اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن سعصع سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیت اللہ شریف کے نزدیک تھا اور میں نیند کے عالم میں اور جاگنے کے عالم کے درمیان میں تھا کہ اس دوران ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں آ گیا، مراد فرشتہ، اور اسی جگہ سونے کا ایک تشت لایا گیا جو کہ حکمت اور ایمان سے پر تھا، تو میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرا سینہ حلق سے لے کر میرے پیٹ تک چاک کیا گیا اور میرا قلب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد میرا سینہ حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک جانور آیا جو کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اب اتر جاؤ اور نماز ادا کرو۔ میں اتر گیا اور نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ واقف ہو کہ تم نے کس جگہ نماز ادا کی؟ طیبہ، مدینہ منورہ کا لقب ہے، اسی جانب ہجرت ہوگی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ اتر جاؤ اور نماز ادا کرو۔ میں نے نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل نے دریافت کیا، کیا تم واقف ہو تم نے کس جگہ نماز ادا کی؟ یہ جگہ بیت اللحم ہے، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں پر تمام حضرات انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو آگے کی جانب بڑھایا، میں تمام حضرات کا امام بنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو چڑھا کر آسمان اول پر لے گئے۔ اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے گئے، وہاں پر دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر لے گئے، وہاں پر میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر مجھ کو پانچویں آسمان پر لے گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر لے گئے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر لے گئے، وہاں پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور کی زیارت کروائی گئی۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر جس وقت نماز ادا فرما کر باہر کی جانب جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی اس جگہ واپس نہیں آتے، یعنی روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اس سے فرشتوں کی تعداد اور ان کا غیر معمولی تعداد میں ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھ کو سدرۃ المنتہا کی زیارت کروائی گئی۔ اس لفظ کا ترجمہ ہے بیری کا درخت، اور یہ درخت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس کو اس وجہ سے منتہا کہا جاتا ہے کیونکہ حضرات ملائکہ اس مقام پر قیام فرماتے ہیں اور کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں بڑھتا بغیر حکم خداوندی کے۔ تو اس درخت کے بیر مٹکوں کے برابر تھے۔ اس درخت یعنی سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے 4 نہریں جاری ہو رہی تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 کھلی ہوئی نہریں تھیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو نہریں آپ نے چھپی ہوئی دیکھی ہیں وہ تو جنت کی طرف گئی ہیں، اور جو نہریں کھلی ہوئی ہیں وہ فرات اور نیل کی نہریں ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا کے قریب مجھ پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر دیا، کیونکہ اس ٹکڑے میں خداوند قدوس کی تجلی تھی۔ میں خداوند قدوس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا گیا، جس روز میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، اس روز تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض قرار دی گئی تھیں۔ اب ان نمازوں کو آپ ادا فرمائیں، اور ان نمازوں کو آپ کی امت کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں دریافت کی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری امت پر کتنی نمازیں ادا کرنا لازم فرمایا گیا؟
میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ تو تمہارے اندر اس قدر طاقت ہے اور نہ ہی تمہاری امت میں اس قدر طاقت ہے، اس وجہ سے تم اپنے پروردگار کی خدمت میں واپس جاؤ، نمازوں کی تعداد میں کمی کرواؤ۔ چنانچہ میں واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، خداوند تعالیٰ نے 10 نمازیں کم فرمائیں۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور تم نماز میں کمی کرواؤ۔ چنانچہ میں واپس گیا، پھر خداوند قدوس نے نماز کی تعداد میں 10 نمازوں کی کمی کر دی، یہاں تک کہ وہ نمازیں صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور پھر ایک مرتبہ نمازوں کی تعداد میں کمی کرواؤ، اس وجہ سے کہ قوم بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض قرار دی گئی تھیں، وہ لوگ اس نماز کو نہیں ادا کر سکتے تھے۔ چنانچہ پھر میں دربار خداوندی میں حاضر ہوا اور نماز کی تعداد میں کمی کرانا چاہا۔ اس پر خداوند قدوس نے فرمایا کہ جس روز میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی روز تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض قرار دی گئی تھیں۔ اب یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں، تو تم لوگ ان نمازوں کو ادا کرو اور آپ کی امت بھی ان نمازوں کو ادا کرے، مطلب یہ کہ 5 نمازوں سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں واپس آیا، انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ، پھر تم خداوند قدوس کے حضور واپس جاؤ۔ اب یہ بات اچھی طرح میرے ذہن نشین ہو گئی تھی، یہ حکم اب قطعی اور لازمی ہے، اس وجہ سے میں پھر بارگاہ خداوندی میں نماز میں تخفیف کے لیے نہیں گیا۔ اور روایت میں ہے کہ معراج کی شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں، ایک تو 5 وقت کی نماز اور دوسری آخری آیات کریمہ سورہ بقرہ کی، یعنی آمن رسول اللہ سے لے کر آخر تک کی تلاوت، تیسرے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے انتقال کر جائے لیکن خداوند قدوس کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔